حضور غوث اعظم سرکار حسنی اور حسینی سید نے حسنی اور حسینی سید نے آپ دا شجرہ نسب جڑا ہے ابا حضور دی طرفوں امام حسن پاک نے جا کے ملتا ہے اور اماں جی والا امام اس لیے آپ نام حسنی حسینی سید جڑا کیا جاتا ہے اور آپ وہ اللہ دے ولی نے کہ جنہ ابتدائی تعلیم اپنی اماں جان دی گود اندر ہی حاصل کی تھی اور آپ الحمدللہ حافظ قرآن سن عالم دین سن میں باتیں انشاءاللہ کے جا کرنا اصل بات اللہ دا ولی اللہ دا ولی توجہ رکھیں جی رب العالمین نے اپنے ولی دی اگر نسبت بندیاں کیتی جائے تو معنی بندا مددگار راہبر رہنما اگر کسی بندے دی نسبت خدا دی ذات وال کیتی جائے تو معنی ہوندا اللہ دا دوست اللہ دا محبوب اللہ دا پیارا اللہ دا ولی یہ بات ذہن اندر رکھنا اتھے رب العالمین نے فرمایا جنہیں میرے ولی نے یعنی میرے دوست نے انہوں نے کوئی خوف بھی نہیں تے کوئی غم بھی الا ان اولیاء اللہ الا لفظ خبردار ہے کہ خبردار ہو جاؤ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہاں تے کوئی خوف ہے تے نہ یہ غمگین ہون گے کون فرمایا جڑے میرے دوست نے اللہ دا دوست ہونا بڑا اچھا سچا مقام ہے ان ادو وڈا ولی اور کیڑا ہو سکتا ہے جڑا رب دا دوست ہوئے کیا اتنی سند کافی نہیں اسی مانگنے ہیں کرامات تلی دے سروں جمان والی بات کہ پھر بندے نو ولی منی ہے حالانکہ جنہوں رب اپنا دوست کہہ رہا ہے سب تو بڑا ولی ہے آج دی یعنی صورتحال جیڑی ہے ساڈی اسی کہ جھوٹے بندے نو کول نہیں پھڑ کر لیندے یار چور بندہ میں اتنا یاری نہیں رکھ سکتا جھوٹا ہے غلط قسم دا کرپٹ آدمی ہے میں اتنا لین دین نہیں کر سکتا کیونکہ دل نو اچھا نہیں لگتا خدا بھی ایسے بندے نال یاری رکھدا نہیں اللہ نو بھی وہ بندے پسند نے جڑے پورے دین دے اندر داخل ہو چکے ہیں تو سب تو بڑی کرامت بندے دی یہ ہے کہ بندہ دین وچ پورا دا پورا کھب جائے پورا دا پورا دین وچ کھب جائے یعنی دین تے استقامت حاصل کر لے اے جڑیاں کرامات نے یہ اللہ دے ولی اپنی مرضی نال صادر نہیں کرتے اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنی تے اللہ نے مہربانی فرما دینی یہ صدور جیڑا کرامات دا ہے ادو ہوندا ہے یعنی جس طرح غوث پاک سرکار مردے زندہ کیتے دیگر چیزاں نے اللہ دا قرآن میں اس شے نو بیان کردا ہے تو یہ جڑیاں چیزاں نے اللہ دے حکم دے نال سارے عمل ہوندے ہیں کرامتاں دے نے کوئی ایسا کام اللہ دے ولی کو ویکھنا جیڑ شے نو عقل تسلیم نہ کرے جس چیز نو عقل تسلیم نہ کرے ایسا کام ہو جانا اگر ایسا کام اللہ دے نبی یا رسول کو ہوئے تو انہوں کیا جاندہ ہے معجزہ انہوں کی کیا جاندہ ہے معجزہ اگر ایسا کام اللہ دے ولی کو ہو جائے تو انہوں کیا جاندہ ہے کرامت کم ایک ہی ہے پر نسبت علیحدہ نبی نال ہو جائے تے معجزہ ولی نال ہو جائے تے کرامت سمجھ آ رہی مثال دے طور تے نبی پاک دیاں انگلاں جو پانی دے چشمے جاری ہو گئے عقل تے نہیں ماندی کہ انگلاں جو پانی نکلیا ہوئے گا لیکن جاری ہوئے نے تو جو ہے جی جملے انکار نہیں معجزہ انکار کرنے والا بندہ جڑا گمراہ ہے بلکہ تو تک بھی علماء لکھ گیا ہے کہ اگر وہ دے اندر بحث کرنے والا تو بندہ کافر ہو جاتا
ولایت اور کرامت کا انکار کرنے والا بندہ کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ گمراہ ہے، یہ ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ماریا تو پانی دے چشمے جاری ہو گئے کہ نہ ہوئے؟ صالح علیہ السلام نے اونٹنی پتھر تے ڈنڈا ماریا بچوں اونٹنی نکلی کہ نہ نکلی؟ یقین ہے نبیاں دے معجزے کی بھئی معجزات۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے طاقت فرمائی سی کہ لوہے نو ہاتھ پانا تے لوہا موم ہو جانا، لوہا پڑنا ہوں تو پٹھیاں اندر لوہا گرم کیتا جاندہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے لوہے نو پڑنا تو لوہا موم ہو جانا، جڑی مرضی چیز بنا دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام دے معجزے اللہ نے قرآن اندر بیان کیتے نے کہ مادر زاد اندھے جڑے ماں دے ٹھڈ چوں نبینے پیدا ہوئے نے۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب دا میں بیان سن رہا سا، وہ آندے سن کہ انہاں نبینیاں نو اکھاں دیندے رہے نے جنہاں دے چہرے تے اکھاں دا نشان ہی کوئی نہیں سی۔ ایک تے بندہ نا ڈیلے ہیں، پتلیاں ہیں، اکھاں دے نشان بھی بنے، پلکاں بھی بنیاں، ایکو نبینا ایکو جی دے اکھاں دا نشان ہی نہیں بنیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایسے بندے نو بھوک مار کے تے اکھاں عطا فرما دیندے رہے۔ ہن ایسے بندے نو بھوک مارنا یا تے پریشن کرے پہلا اکھاں دی جگہ بنے، پھر وچ کو جناب اللہ پتلیاں جڑیاں سیٹ کیتیاں جان۔ وہ علامہ صاحب فرما رہے سن وہ ایسے نبینیاں نو اکھاں دیندے سن جنہ تے اکھاں دا نام و نشان کوئی نہیں۔ ان دین والا حقیقت اندر کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اپنے پیاریاں دی دعا دینا سب نو جناب اللہ مالا مال فرما رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی دا کھڑونا بنانا، او دے اندر بھوک مارنی تے انہیں اڑ جانا، پرندہ بن کے اڑ جانا۔ انہوں کی آندے نے معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ کو مادر زاد جناب اللہ کوڑ دا مریض والا بندہ آ جانا، انہوں آپ نے بھوک مارنی تے اللہ شفا دے دے۔ پھر آپ دس دے رہے نے کہ تو کھا کے کی آیا تو رکھ کے کی آیا؟ میں ایک بندہ آندہ ہے جی فلانے بندے نے تو جناب دس چھڑ دیں تو کی کھا کے آئی؟ میں کوئی بڑی کرامت نہیں دس چھڑنا، یہ علیحدہ معاملہ ہے۔ اس کرامت کی یہ ولایت کی یہ میں انشاءاللہ کے بیان کرنا دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی دسنا کہ گھر اندر جو چھڑ گئے ہیں تو بھی بیان کرنا۔ ہن اے سن اللہ دے نبیوں دے معجزات، بے شمار اللہ دے ولی ایسے جناب معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالی 90 لاکھ نے کلمہ پڑھایا ہے۔ یہ چھوٹی کرامت ہے بھائی، کنیاں نو بولو۔ حضور غوث پاک سرکار نے مردے زندہ کیتے نے کہ نہیں کیتے؟ جانور زندہ کیتے؟ بولیے جی بولیے مزے نال۔ اے اللہ دے ولیوں کی شان ہے جناب، پتہ نہیں لگتا اللہ دے ولیوں دا مقام کی صورتحال ہے۔ ذرا محبت دے نال سنوات فرماؤ، ایسا کام جڑا اللہ دا ولی کرے تے بندے دی عقل اس کام نو تسلیم نہ کرے، انہوں کہندے نے کرامت۔ انہوں کی آندے کرامت۔ سلیمان علیہ السلام نے جس ویلے اپنا قافلہ اکٹھا کیتا تو آپ نے کیا وہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے ملک سبا کی، وہ دے آن تو پہلا وہ دے تخت چاہی دے جنہیں تے وہ بہندی ہے۔ یہ اے کرامت جیڑی ہے نا، یہ بھی اگر قرآن اندر بیان نہ ہوندی تے بھی کہ بھئی مان نہیں سی مننی۔ یہ پھس تاں گئے نا کہ ہے اللہ دے قرآن کو۔ اللہ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ قال الذي
عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي انہیں اللہ کا قرآن ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے درباریو تواڈے وچوں کون ہے؟ قال یا ایھا الملأ ایکم تواڈے وچوں ایسا کیڑا ہے جڑا یاتینی بعرشھا قبل اس بی بی دے آن تو پہلا تخت جڑا میرے قریب کر دے تاکہ آن والی عورت ایک معاملہ ویکھ کے تے مسلمان ہو جائے، میری متی بن جائے، خبردار ہو جائے، فرما بردار بن جائے. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. قال عفریت من الجن ایک جن آگے آ گیا. جن عرض کردہ حضور انا آتی کا میں لے کے انہاں تواڈی خدمت دے اندر ہو تخت. آپ نے فرمایا کنی دیر لائیں گا؟ کہنے لگا قبل ان تقوم من مقامک جس جگہ تے محفل لگی ہوئی ہے اس محفل دے مکن تو پہلا تواڈی خدمت دے اندر تخت لے آواں گا کیونکہ میں بڑا طاقتور لقوی امین میں طاقت والا امانت دار بھی ہیں. تخت تواڈے سامنے آ جائے گا. آپ نے فرمایا ٹائم زیادہ مانگ رہے ہیں تو پہلا تخت چاہیے. اللہ دا قرآن آندا پھر قال الذی عنده علم من الکتاب ایک اللہ دا ولی اگے آیا اندہو جدے کول علم من الکتاب کتاب دا علم. جناب حضرت آصف بن برخیہ کے تشریف لے آئے. عرض کرتے نے سونیا اے اللہ دے نبی، اے میرے نبی، اے میرے رہبر، اے میرے مالک سلیمان علیہ السلام تخت میں لے کے آنا. جناب سلیمان علیہ السلام فرمایا کنی دیر چلے کے آئیں گا؟ جناب آصف بن برخیہ آندے نے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. آنکھ بند کرو کھولن تو پہلا تخت تواڈی خدمت اندر آ جائے. ایک ہی ہے اللہ دا قرآن. اللہ دا انا آتی کا میں لے کے آنا کنی دیر بھئی؟ کہنے لگے بھی قبل اس تو پہلا ادھے تو پہلا یرتد الیک طرفک اکھ جھپکن تو پہلا تخت تواڈی خدمت اندر آئے گا. ہویا کی فلما رآہ مستقرا عنده جدوں سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے کول ویکھیا اپنے کول پیا ویکھیا سلیمان علیہ السلام کی فرماندے نے قال هذا من فضل ربی. میرے اللہ دا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے. رومی کشمیر آندے نے ہر مشکل دے کنجی یارو تے ہاتھ مردان دے آئی مرد نگاہ کرے جس ویلے تے مشکل روے نا کا آئی.
سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی سن جنہیں تخت لے آندہ ہے وہ آپ دا امتی ہے. ہن امتی دا مقام بہت ہے کہ اللہ دے نبی دا مقام بہت ہے. اللہ دے او بھئی کیسے ہو گیا؟ عرض کیتی ظہور ساری تہاڈی نظر دا کمال ہے. ساڈا تے کوئی کمال نہیں ظہور، اسی تے تہاڈی غلامی اندر ہے، سارا تہاڈی غلامی دا ہی کمال ہے. اللہ عظمت و شان اولیاء بیان کرنا چاہتا ہے. ہن کچھ بندے نو یقین کر کے جانو لوگ اس دے بھی مخالف ہیں، لیکن کرن کی کہ ہے قرآن دا حصہ ہے، دا انکار نہیں کر سکتے. انہوں کیا جاندہ ہے کرامت. عقل ماندی دے نہیں نا، ہزاراں میلاں تے دور 80 ہاتھ چوڑا ہوئے تے 40 یا 20 ہاتھ جناب میرا لمبا ہوئے، اس طرح 80 ہاتھ ہوئے، اس طرح چوڑا جڑا 20 یا 40 ہاتھ ہوئے تے ہیرے جواہرات نال مزین ہوئے تے 7ویں کمرے دے اندر بند ہوئے. پہلے کمرے نو تالا، پھر اگے وچ ہور کمرہ، پھر ہور کمرہ، پھر ہور کمرہ، سارے نو تالے لگے ہون. ہزاراں میلاں دے سفر تے دور تے آصف بن برخیا بیٹھے ہون، ایتھوں اٹھے بھی نہیں، ہلے بھی نہیں، آنکھ چپکن تو پہلا اللہ نے جناب میرا تخت پیش کر. ان ایتھے اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں آندہ تخت. قرآن بے لو، قرآن تو آٹے سامنے ہے. قرآن کہہ رہا جی سورہ نمل ہے 19 پارہ ہے کہ حضرت آصف بن برخیا لے کے آئے. وہ تے اللہ دا ولی اٹھیا بھی انہوں عقل ماندی دے نہیں، بظاہر عقل ماندی. اللہ دا ولی کوئی ایسا کام کر دے جیڑی عقل جناب اللہ بے بس ہو جائے، انہوں کہندے نے کرامت. انہوں کی آندے نے کرامت. اچھا کرامت دا ظہور کنہ لوگاں جو ہوندہ ہے؟ کرامت دا ظہور جڑا ہے اونا لوگاں وچ ہوندہ ہے جڑے دین تے پکی استقامت اختیار کر جائے. اگر ایسا کام کوئی غیر مسلم کرے، ہندو کرے، کافر کرے، کوئی مجوسی کرے، منو میرے ایک ساتھی حافظ صاحب نے انہوں نے فون کیتا، میں جی فلانے بابے کول گیا تے انہاں تویز میرے سامنے لیا کے سوٹ دیتا. تویزہ نال تے اسی بھی کھیڑنے ہیں. انہوں نے منو فون کیتا جی میں وہ کام ویکھیا تے جناب حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کی کرائیں دا. ایسا عمل جڑا غیر مسلم کرے انہوں شعبدہ بازی کہہ لو، استدراج کہہ لو، وہ دا کرامت نال کوئی تعلق نہیں. انہوں جادوگر کہہ لو، شعبدہ بازی کہہ لو، نظر بندی دا کمال کہہ لو، یہ ہو سکتا ہے. ہاں اللہ دا ولی ایسا مسلمان جڑا دین تے استقامت اختیار کیتے ہوئے ہے، دین نال وفا کرنا والا ہے، ایسا بندہ کوئی ایسا عمل کرے جنہوں عقل تسلیم نہ کرے انہوں کیا جاندہ ہے. اچھا جی کرامت دا جڑا ظہور ہوندہ ہے اللہ دے حکم دے نال. باقی جڑے کام نے جادوگری کرنا، یہ وہ کرنا، باقی معاملات بکھانا، ایدہ حق تے ہون دی کوئی دلیل، حق تے ہون دی کوئی دلیل. داتا ظہور دی خدمت جڑا جوگی آ گیا تے اڈن لگ پیا ہے تے جو جھوٹا ہی سی نا تے ہے اڈن دیا سی تے جیڈا ہی پاک ہوندا داتا صاحب آندے تو بہت بڑا ولی ہے بیٹھ جاوے. سمجھ آ رہی بھی گل؟ اگلی سنے. پہلا میں بات کر کے سلیمان علیہ السلام ڈنڈا سوٹیا تے بڑا جناب اللہ استحا بن گیا. وہ جڑے جادوگر آپ دے سامنے ہے جنہیں رسیاں سٹیاں، اللہ دا قرآن آندہ رسیاں ساریاں دیاں ساریاں سپ بن گئیاں. وہ سارے غیر مسلم سن، وہ جادوگر سن نا بھائی. ہن جادوگر رسیاں سٹیاں تے رسیاں ساڈے ورگا کوئی ناکے سامان والا ہوندا تے اسی آندے ادھر بڑا ولی کوئی نہیں. انہاں ساریاں رسیاں سٹیاں تے سارے سپ بن گئے. ہن انہوں کی آکھو گے؟ وہ جادوگروں پھر کی آکھو گے بہت بڑے ولی نے؟ نہیں، وہ جادوگر نے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا سوٹیا تے سب تو بڑا استحا بن گیا، ساریاں رسیاں نکل گیا، ساریاں نو کھا گیا. یعنی کرامت صرف جیڑی یہ اللہ کے ولیاں تو ظاہر ہوندی ہے. باقی جتنا مرضی کوئی شعبدہ بازی دا کمال وکھائے، استدراج کرے، جیڑے مرضی معاملے کرے، انہوں اللہ دا ولی کیا جاندہ. مزے نہ بولو، اللہ دا ولی کیا جاندہ. عبارت سنے تے ذہن حاضر رکھو کہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے ذرا بڑی محبت دے نال. حضرت علامہ خربوتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
عصیدۃ الشہداء شرح فی قصیدۃ البردہ، یہ دے اندر اس بات نقل کیتا ہے، ذرا پوری توجہ دینا روایت سننی کہ اللہ دا ولی کنوں کیا جاندا ہے؟ اللہ دا ولی، بولیے جی، اللہ دا ولی کنوں کیا جاندا ہے؟ آپ دی خدمت اندر لوگ سوال کر دینے وکیل لبعض الاولیاء، سبحان اللہ، میں کی دینا تو انہوں بس یہی کہہ سکنا، مزے نہ کہہ دے سبحان اللہ، سینہ ٹھر جائے گا اور ولایت تے جناب پکی مور لگ جائے گی۔ اسی تے ایسے بندے ہیں منن والے ہیں، کئی نے کیا جی اللہ دے ولی دی نشانی کی ہے، وکیل لبعض الاولیاء فلان یمشی علی الماء فقال وكذلك الضفدع والسمك ثم قيل فلان يطير في الهواء فقال وكذلك الذباب ثم قيل فلان يذهب من المشرق إلى المغرب في ساعة فقال كذلك الشيطان فقيل له ما المقبول عندك قال الاستقامة في الدين۔ ترجمہ سنو تے سینہ ٹھارو، سکون ملے۔ ایمان والا کون ہے؟ اللہ دا ولی کون ہے؟ علامہ خربوتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سوال ہویا وقیل لبعض الاولیاء، بعد لوگوں نے فلان یمشی علی الماء، جڑا بندہ پانی دے چلدا ہوئے کیا وہ اللہ دا ولی ہے؟ جیڑا بندہ پانی دے، حضرات وجہ ہے جی، جیڑا بندہ پانی دے چلے کیا وہ اللہ دا ولی ہے؟ فلاں بندہ پانی دے چل دے کیا وہ اللہ دا ولی ہے؟ آپ نے فرمایا فقال وَكَذَلِكَ الضَّفْدَعُ وَالسَّمَكُ، اگر پانی دے چلنا ولایت ہوندا تے پھر سارے ہی ڈڈو اللہ دے ولی ہوندے، دفدہ سارے مینڈک ڈڈو جناب اللہ دے ولی بن جاندے، فس والسمک ساریا مچھلیاں جیڑیاں نے اللہ دیاں ولیاں بن جاندیاں۔ فرمایا کرامت اے نہیں، پانی دے چلنا ولایت کوئی نہیں۔ ثم قیلا فلان یطیر فی الہوا، پھر ایک بندہ ہوئے جڑا ہوا دے اندر اڑ کے وکھا دیندا ہے، کیا جڑا ہوا دے اندر اڑ لوے، ہوا دے اندر تیر لوے، ہوا دے اندر پرواز کر لوے، کیا او اللہ دا ولی ہے؟ فرمایا فقال وَكَذَلِكَ الذُّبَابُ، ہوا دے اندر اڑنا اللہ دا ولی نہیں۔ اگر ہوا دے اندر اڑنا اللہ دی ولایت ہوندی، اللہ دا ولی بننا ہوندا، اے دا نام ولایت ہوندا۔ فرمایا پھر ساریاں ہی مکھیاں اللہ دیاں ولیاں۔ توجہ ہے جی، علامہ خربوتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں ہوا دے اندر اڑنا بھی کمال کوئی نہیں، اے بھی ولایت کوئی نہیں۔ اگر ولایت ہوندی تے پھر ساریاں مکھیاں جیڑیاں نے ولایت اندر پہنچ جاندیاں۔ ثم قیل، پھر سوال ہویا فلان یذهب من المشرق الى المغرب فی ساعہ، بندیاں سوال کیتا ایک بندہ ایسا ہے جیڑا ایک گھڑی دے اندر، ایک ساعت دے اندر مشرق تو مغرب، مغرب تو مشرق، شمال تو جنوب چلا جاندہ ہے۔ کیا ایک ساتھ دے اندر جڑا بندہ انج سفر طے کر لے او اللہ دا ولی ہے؟ علامہ خربوتی فرما لگے فَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ الشَّيْطَانُ، وہ ایک ساتھ دے اندر مشرق تو مغرب چلیا جانا، شمال تو جنوب چلیا جانا، مغرب تو مشرق وال چلیا جانا، ایدہ نا ولایت نہیں، ایدہ نا ولایت نہیں۔ اگر ایدہ نا ولایت ہوندا پھر سب تو بڑا ولی شیطان کون ہوندا؟ شیطان جڑا پل چپکن تو پہلا کیتے چلا جاندہ ہے۔ فرمایا ایک وقت دے اندر اوتھے جانا کمال نہیں، اے کوئی اللہ دی ولایت نہیں، اے کوئی مظہر نہیں۔ پھر کہنے لگے فقیل لہو مقبول عندک، آپ دے نزدیک مقبول بندہ کون ہے؟ اللہ دا ولی کون ہے؟ علامہ خربوتی فرماتے نے قال الاستقامت فی الدین، میری نظر دے اندر اللہ دا ولی ہوئے جڑا پکا دیندار ہوئے،
جیڑا پکا دیندار ہوئے، دین تے استقامت اختیار کرنے والا ہوئے، بے نمازی اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ بولیے جی بولیے، بے نمازی اللہ دا ولی، گج کے بولو بے نمازی اللہ دا ولی، شریعت دیاں دجیاں اڑان والا اللہ دا ولی، ان پڑھ اللہ دا ولی، بولیے جی ان پڑھ اللہ دا ولی، کیونکہ جنہوں قرآن ہی نہیں پتا، حدیث علم ہی نہیں پتا، وہ جناب اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جی ولی کون ہے؟ فرمایا ولی ہوئے جنہوں ویکھیا اللہ رسول یاد آ جائے۔ ایدی وانڈ سلطان العارفین بھی کی تھی انہا بھائی سلطان باؤ فرمان دینے علم و باج اوے علم و باج جیڑا کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ، سارے کہہ دیو کافر مرے دیوانہ، او سیبریاں دی اوے کرنے عبادت تے روے اللہ کولوں بیگانہ، علم ہی کوئی نہیں عبادت، علم دا نا عبادت دا نام علم ہے، علم ہوئے گا تے سجدے دا پتہ ہے، علم ہوئے گا تے قیام دا پتہ ہے، علم ہوئے گا تے رکوع دا پتہ ہے، علم ہی نہیں تے نماز ہی نہیں۔ فرمان دینے سیبریاں دی کریں عبادت تے روے اللہ کولوں بیگانہ، غفلت کنوں نہ کھیس نہ پردے، بس دل او دا جاہل بت خانہ، میں قربان سلطان العارفین اندنے ولی کون ہے؟ میں قربان ہونا تو یا حضرت باہو، وہ جنا ملے یار یگانہ، اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ علامہ خربوتی کی فرمان دیں پانی تے چلنا ولایت، بولیے جی پانی تے چلنا ولایت نہیں، جے پانی تے چلنا ولایت ہوندا آپ آندے نے سارے ڈڈو اللہ دے ولی ہوندے، ساریاں مچھلیاں جڑیاں اللہ دیاں ولیاں ہوندیاں۔ پھر سوال ہویا فلانا بندہ ہوا اندر اڑ دے، فرمایا ہوا اڑنا ولایت، مزے سے بولے ہوا دے اندر اڑنا ولایت نہیں، اگر ہوا دے اندر اڑنا ولایت ہوندا ذالک الذباب ساریاں مکھیاں اللہ دیاں ولیاں ہوندیاں۔ پھر سوال ہویا فلانا بندہ ایک گھڑی دے اندر مشرق و مغرب شمال و جنوب دا سفر طے کر دیندا ہے، اے ولی ہے۔ فرمایا ایک ساتھ دے اندر مشرق تو مغرب چلے جانا، مغرب تو مشرق چلے جانا، اے ولایت نہیں۔ اگر اے دا نام ولایت ہوندا پھر شیطان سب تو بڑا ولی ہوندا۔ آپ کے نزدیک پھر ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک الاستقامت فی الدین، میرے نزدیک ولی ہوئے جڑا دین تے پکا رہن والا ہوئے۔ کون غوث پاک؟ ٹائم اتے 4-5 منٹ نکل گئے، 2-3 منٹ اندر غوث پاک کون؟
بولو غوث پاک کون؟ اہی ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے، توجہ ہے جی؟ تے دعوے جناب اعلیٰ اگلی بات میں نہیں کرتا، چلیں بات کے اور پاسے جانے کی تاں زبان بند کی تھی۔ سنیں اسی ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے قرآن دا، سپارہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، اپنے اندر چاہتی مار لو کہ روزانہ کتنا قرآن پڑھنے، بس اتنی بات کا۔ غوث پاک سرکار کون نے؟ حضور غوث اعظم سرکار وہ ہستی نے جنہ 15 سال ہر رات اندر اللہ دے پورے کلام پاک دی تلاوت کیتی ہوئی ہے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ نہیں 11ویں کھان والے بندے انج بے وفائی نہیں غوث پاک سرکار نال کر سکتے، قسم چک کے آنا 11ویں کھان والا بندہ انج غوث پاک نال بے وفائی نہیں کر سکتا۔ سب تو بڑی کرامت ہے ایک دن کسے قرآن پڑھ لیا تے کی ہویا پڑھ لیا۔ میں بھی شاہ جی 2007 دے اندر تقریباً 7.5 گھنٹے مکمل قرآن پاک دی تلاوت کی تھی ایک شبینے چ 2007 دے اندر، ادو بعد نصیب ہی نہیں ہوئی۔ غوث پاک سرکار کون نے؟ جنہ 15 سال کتنے دن ہوں دے 360 دن ایک سال اندر تے 15 سالات کتنے دن ہوئے؟ ایک دن نماز پڑھ لی، دوسرے دن پڑھی نہ پڑھی دل کیتا چھڑ دیتی، نہیں استقامت شہدہ نہ آئے۔ حضور غوث اعظم سرکار نے 15 سال پوری رات اندر مکمل قرآن تلاوت کیتا۔ جڑے بندے دی فجر تے ہم آنکھی نہ کھلے ہو اللہ دا ولی کی کہہ دیو مزے نہ کہہ دیو۔ سلطان العارفین دی پھر شاعری رو پئی واجہ مار دیئے، ایک جاگن جاگ دے کئی بندے ساری رات مشینہ دے کام کر دے رہندے نے، کیا انہاں نوں بھی اللہ دا ولی آکھیا جائے گا؟ سنو اللہ دا ولی کون ہے؟ ایک جاگن ایک جاگ نہ جاگن، مزے نال سبحان اللہ۔ ایک جاگن ایک جاگ نہ جاگن تے ایک جاگ دیاں بھی ستے ایک ستیاں جاوا سل ہوئے تے ایک جاگ دیاں بھی رہے ستے۔ آندے نے ایک جاگدہ بندہ پھر ستا ہے، ایک ستا اللہ دا قرب حاصل کر لیندہ ہے، محبوب دا وصل پا لیندہ ہے۔ آندے نے کی ہویا جے کگو جاگے، کگو سمجھ دے کگو کی نوم دن وہ بیل بتاوڑی ہے پرندہ ایسا الو ساری رات جاگن والا، کی ہویا جے وہ کگو جاگے جو لیندہ سا پٹھے ہوں میں قربان اونا تو یا حضرت باہو او جنہ خوب پریم دے جتے اے پریم دا خوب کیڑا 15 سال ہر رات دے اندر حضور پیران دے پیر دا یہ مقام رہا ہے اللہ دے پورے قرآن پاک دی تلاوت فرمانا۔ میری صلاح ہی ایک ہی جمعہ کافی ہے پر شان تے غوث پاک دی بیان ہی نہیں ہوئی، ایک ہی روایت بیان ہوئی ہے۔ اللہ رسول نے فضل و کرم دینا اگلے جمعے پھر انشاءاللہ غوث پاک دے عشق علی جناب نے گٹی پیش کی جائے گی۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔